الخير. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جناب ذوالقرنین کا قصہ ہم قرآن مجید سے پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید نے جناب ذوالقرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ کیا۔ پہلا سفر مغرب کی جانب، مغرب شمس کی جانب، اور دوسرا سفر مشرق کی جانب، اور تیسرے سفر کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ثم اتبع سببا، پھر دوبارہ جناب ذوالقرنین نے ایک سبب کی پیروی کی، یعنی ذرائع نقلیہ کو استعمال کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب جناب ذوالقرنین پہنچے 2 پہاڑوں کے درمیان۔ اب یہ 2 پہاڑ کے درمیان کہاں کا علاقہ تھا روئے زمین پر، کس جگہ پر جناب ذوالقرنین پہنچے، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے نہیں کیا، فقط اتنا بیان کیا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو کیا پایا وہاں پر؟ وجد من دونہما قوما، تو ان 2 پہاڑوں کے پیچھے یا بیچ میں ایک قوم کو پایا کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ یہ قوم کسی قول کو نہیں سمجھتی تھی۔ اب یہاں پر 2 احتمال دیے مفسرین نے۔ پہلا احتمال یہ کہ یا تو یہ جو قوم تھی بہت ہی سادہ فہم قوم تھی، کسی بات کو سمجھنے سے قاصر تھی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جناب ذوالقرنین اور اس قوم کی زبان جدا جدا تھی، یعنی جناب ذوالقرنین کوئی اور زبان بولتے تھے اور یہ جو قوم تھی کوئی اور زبان بولتی تھی، لہذا یہ آپس میں ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ جو بات کی گفتگو آ رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دوسرا والا احتمال زیادہ قوی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ قوم سادہ لوح قوم تھی، یہ والا احتمال دینا کہ اس قوم کی زبان کچھ اور تھی، جناب ذوالقرنین کی زبان کچھ اور تھی، یہ والا احتمال زیادہ قوی ہے۔ قالوا، اس قوم نے کہا، یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے جناب ذوالقرنین سے کہا۔ اب کیسے کہا؟ ظاہر سی بات ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان کچھ اور تھی تو یقیناً کسی اشارے سے یا کسی طریقے سے بہرحال جناب ذوالقرنین کو سمجھایا ہوگا یا زبان سے کہا ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا۔ بہرحال اس قوم نے جناب ذوالقرنین سے کہا کہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں وہ روئے زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا بس ہم تمہیں کچھ مال و متاع دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دو، ایک بند بنا دو، ایک رکاوٹ بنا دو۔ یعنی جب اس قوم نے جناب ذوالقرنین کا جاؤ حشم دیکھا اور جناب ذوالقرنین کی قدرت دیکھی تو یہ قوم سمجھ گئی کہ یہ جو شخص ہے یہ صاحب قدرت شخص ہے، اور یہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے فساد سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون افراد تھے؟ یاجوج اور ماجوج سے مراد کون ہیں؟ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کئی ایک احتمال دیے جاتے ہیں کہ جن احتمالات میں سے جو قوی احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج 2 قبیلوں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ جو احتمال لیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر یاجوج اور ماجوج ایک علاقے کا نام ہے، یہ بھی ایک احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ شمالی ایشیا میں بسنے والی قوم کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ مغل قوم کا ہی جو دوسرا نام تھا وہ یاجوج اور ماجوج تھا۔ لیکن بہرحال جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو احتمال قوی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج سے مراد 2 قبیلے تھے جن کا کام یہ تھا کہ روئے زمین پر فساد پھیلانا، یعنی یہ جاتے تھے اور دوسرے قبیلوں والوں پر حملہ کرتے تھے، ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور قتل و غارت گری کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو قوم تھی جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، یہ یاجوج اور ماجوج سے گویا شاید ایک پناہ لے کر، یا بہرحال
یہاں پر رہا کرتی تھی اور ان کو ڈر تھا کہ یاجوج اور ماجوج ان پر حملہ کر دیں گے، تو انہوں نے جناب ذوالقرنین کا جب جاؤ حشم دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ ہم سے کچھ مال لے لیں اور اس کے بدلے میں ایک رکاوٹ بنا دیں جو رکاوٹ بنے ہمارے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان۔ یہاں سے جناب ذوالقرنین کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جناب ذوالقرنین نے ان کو جواب دیا ہے کہ یہ جو تم مجھے مال و متاع کا لالچ دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں کچھ مال دے دیں تاکہ اس کے عوض آپ ہمارے لیے کچھ رکاوٹ بنا دیں، جو خداوند کریم نے مجھے امکانات عطا کیے ہیں، جو مال و قدرت، جو قدرت خداوند کریم نے مجھے عطا کی ہے، وہ تمہارے اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے عوض میں جناب ذوالقرنین نے اس قوم سے یہ تقاضا کیا کہ فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ تم فقط اتنا کام کرو کہ میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یہ اپنی پوری محنت اور پوری طاقت کو میرے ساتھ لگا دو، فقط میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان یعنی یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دوں گا۔ پھر جناب ذوالقرنین نے ان کو کیا حکم دیا؟ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو، یعنی لوہے کے سنگین ٹکڑے، بڑی بڑی چادریں، یہ مجھے لا کے دو۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، یہاں تک کہ جب وہ لے آئے یعنی بڑی بڑی چادریں لے آئے تو جناب ذوالقرنین نے ان چادروں سے ایک دیوار بنا دی، یعنی لوہے کی ایک دیوار بنا دی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ جب دونوں پہاڑوں کے جو کنارے تھے وہ بالکل برابر ہو گئے ان لوہے کی دیوار سے، تو جناب ذوالقرنین نے کہا کہ اب جو ہے وہ تم پھونک مارو، یعنی ہم آگ جلاتے ہیں اور آگ جلانے میں تمہارا کام یہ کہ تمہیں فقط پھونک مارنا ہے۔ انہوں نے پھونکیں ماری، جناب ذوالقرنین نے آگ جلائی، یہاں تک کہ وہ جو چادریں تھیں پوری گرم ہو گئیں، یعنی گویا آگ کی چادریں ہو گئیں۔ پھر جناب ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جناب ذوالقرنین نے کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے تانبا لے کر لا کے دو، یعنی پگھلا ہوا تانبا مجھے لا کے دو تاکہ میں تانبا جو ہے وہ اس دیوار پر ڈالوں۔ جب وہ دیوار پوری آمادہ ہو گئی، یعنی ایک طرف سے لوہے کی دیوار اور دوسری جانب سے پگھلا ہوا تانبا جب اس میں ڈال دیا گیا تو انتہائی محکم اور مضبوط ایک بند بن گیا، اور ایسا محکم اور مضبوط بند بن گیا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ یاجوج اور ماجوج نہ تو اس دیوار کو پھلانگ کر آ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود یعنی اس تمام تر، اگرچہ کہ یہ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انتہائی باقدرت کام تھا، اور ایک ایسا کام تھا کہ اس کام پر جناب ذوالقرنین بہت کچھ دعویٰ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جناب ذوالقرنین کا ایمان یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرمایا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ جو سب کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں اس بندہ حقیر کا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے پروردگار کی رحمت ہے، جو کچھ بھی تم نے دیکھا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، دیکھو جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو وہ پروردگار جس نے ابھی یہ قدرت دی ہے کہ اتنی محکم لوہے کی ایک دیوار بنا دی گئی ہے کہ جس کو نہ پھلانگا جا سکتا ہے نہ جس پر سوراخ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو یہی دیوار جو ہے وہ چورا چورا ہو کر ریت بن جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یقیناً جو میرے پروردگار کا وعدہ ہے وہ حق ہے۔ اب یہ جو جناب سلمان نے کہا، جناب ذوالقرنین نے کہا کہ جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا، یہ وقت کون سا وقت ہے؟ آیا یہ قیامت کا وقت ہے یا قیامت سے پہلے کا وقت ہے؟ کہ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ یاجوج اور ماجوج دوبارہ جو ہے وہ ظہور کریں گے اور دوبارہ روئے زمین پر فساد برپا کریں گے، یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج دو قبیلے جو پورے روئے زمین پر فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، مال کو لوٹیں گے۔ یہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی کو پھلانگتے ہوئے چلے آئیں گے، تو گویا یہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ابھی تک زندہ ہیں یا آئیں گے، بہرحال
آنے والے دور میں، جس سے قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس تمام واقعے میں جو ہمارے لیے عبرت ہے وہ عبرت یہ ہے کہ ایک تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ تمام اسباب کی نسبت خداوند کریم کی طرف دینی چاہیے، غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ جناب ذوالقرنین کہ اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود، اتنی محکم دیوار بنانے کے باوجود جناب ذوالقرنین نے کہا کہ یہ سب کا سب میرے رب کی رحمت ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب کا سب میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہ جب کبھی مشکل میں آ جائے تو انسان حجت الہی سے متوسل ہو، اور حجت الہی جیسا حکم دے بغیر چوں چرا انسان ویسا ہی عمل انجام دے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان تجلى وابتسما